میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تھانہ بھون کی غیور نوجوانوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، دیکھو یہ لڑائی آپ کے لیے ہے، کل آنے والا کل اور مستقبل آپ کا ہوگا۔ میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ میری بات کو سمجھو، حصے داری کی لڑائی میں آپ کو اپنا حق ادا کرنا ہے۔ میں اتر پردیش کو اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم سے واہ واہ حاصل کروں اپنی تقریر کو، یا اپنی تقریر پر کوئی آپ سے داد حاصل کروں۔ میں اپنی مقبولیت میں انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا مقصد ایک ہی زندگی کا کہ ہمارے بھارت کی لوک شاہی کو، سمویدھان کو مضبوط کیا جائے۔ اور جب سمویدھان کو اور لوک شاہی کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں تو کیسے مضبوط ہوگا؟ صرف نعروں سے ہوگا نہیں، آپ کو اپنا حصہ لینا پڑے گا۔ اور کیسے حصہ ملے گا؟ کیا رونے سے حصہ ملے گا؟ کیا بھیک مانگنے سے حصہ ملے گا؟ کیا دری بچھانے سے حصہ ملے گا؟ کیا غیروں کی چوکھٹ پر جا کر بھیک مانگنے سے حصہ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ آپ کو حصہ اس وقت ملے گا جب آپ اپنے ووٹ سے اکرام قریشی کو کامیاب کر کے اپنا ودھائک بنائیں گے۔ سماجوادی پارٹی اپنے ہی پارٹی کے السنکھیک سماج کے نیتاؤں کو، ان کو خاموشی کے ساتھ اور بڑے سلیقے کے ساتھ ان کو کمزور کر کے ان کی آوازوں کو ہمیشہ کے لیے سیاسی طور پر ختم کرنے پر کام کر رہی ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک ایسا شخص جو 17 سال تک اب میڈیا نے بتایا کہ خواجہ اجمیری کی درگاہ پر اکھلیش یادو کی طرف سے چادر چڑھایا جاتا تھا، آج وہ کسی اور پارٹی میں چلا گیا؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ اکھلیش یادو کے سماجوادی پارٹی کے ایک سہیوگی، ایک پارٹی کے نیتا، دوسری پارٹی کے نیتا نے کہا کہ اکھلیش یادو نے 45% اپنے پارٹی کے مسلم نیتاؤں کا ٹکٹ کاٹ دیا، تب بھی آپ ان کو ووٹ دیں گے؟ جاگو، اپنی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے تو یاد رکھو، آنکھ بند کر ووٹ ڈالنے کی جو بات کرتے ہیں نا، وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے اندھا بنانا چاہتے ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، دیکھو نا انصافی کو محسوس کرو۔ اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اس پر زور ڈالو اور اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرو۔ اللہ نے تم کو دل دیا ہے، اس میں تکلیف محسوس کرو، مظلوم کے لیے، کمزوروں کے لیے۔ اللہ نے تم کو ہاتھ دیے، انگلیاں دی ہیں، ان انگلیوں کو حق کی بلندی کے لیے اور حق کی کامیابی کے لیے استعمال کرو۔ آپ کو صحیح فیصلہ لینا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ 2014 میں اکھلیش مکھیہ منتری تھے، تب بھی 75 پارلیمنٹ کی سانسد کی سیٹوں پر بی جے پی کامیاب ہو گئی؟ کیا یہ اکھلیش کی ناکامی نہیں ہے؟ آپ نے جھولی بھر بھر کر خیرات کے طور پر ووٹ دیا سماجوادی پارٹی کو، تب بھی بی جے پی کامیاب ہو گئی۔ 2017 میں اکھلیش کانگریس ملے، تب بھی آپ نے جھولی بھر بھر کر خیرات میں ووٹ دیا، مگر پھر بھی بی جے پی کامیاب ہو گئی۔ 2019 میں سپا اور بسپا ملے، بہن مایاوتی اور اکھلیش یادو ملے، تب بھی صرف 15 لوک سبھا کی سیٹ پر جیت پائے۔ آپ کی ووٹ کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں ہے، آپ جان لو۔ اگر آپ کے گھر کے سامنے کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے، آپ کے سروں پر اگر خطرہ کے بادل منڈلا رہے ہیں، تو کیا آپ انتظار کریں گے کہ دوسرے گاؤں سے کوئی دوڑ کر آئے گا؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، ان خطروں کا مقابلہ کرنا ہے تو اپنے گھر کی دیواروں کو مضبوط کرو، اپنے گھر کی بنیادوں کو مضبوط کرو، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں کو تیار کرو اور کہو کہ قابل بنو، بہادر بنو، اور کسی اور پر بھروسہ مت کرو بلکہ رب کریم کی ذات پر توکل کرو، اور بھارت کی جمہوریت میں اپنا حق مانگنے کے لیے، اپنے حق کو منانے کے لیے، اپنی حصہ داری کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنا گھر بچانا ہے۔ یہ مستقبل کی لڑائی آپ کی ہے۔ آپ نے تین مرتبہ سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا۔ آپ نے 2019 میں سماجوادی اور بسپا کو ووٹ دیا، 2017 میں کانگریس اور سپا کو ووٹ دیا۔ کیا ملا آپ کو؟ وہی دری بچھانا آپ کو ملا، وہی جیلوں میں جانا ملا، وہی انکاؤنٹر ملا۔ اگر اتر پردیش میں انشاءاللہ تعالی آپ اپنی دعاؤں سے، اپنی محبت سے مجلس کو نوازیں گے اور مجلس کے ودھائک کامیاب ہوں گے، تو اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جا کے غریبوں کی، کمزوروں کی، پچھڑوں کی، الپسنکھیک سماج کی ایک بے باک آواز بنیں گے۔ اتر پردیش کی ویدھان سبھا کو آپ کے حق کے لیے، آپ کی صداری کی لڑائی کے لیے اتنا پکاریں گے کہ اتر پردیش کی ویدھان سبھا کے دور و دیوار ہل جائیں گے۔ آپ کی گونج، آپ کی پکار، آپ کی حق کی لڑائی پورے اتر پردیش میں سنائی دے گی۔ یہ ہمارا مقصد ہے۔